إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إسالة ثواب کے لیے دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعرہ صلوات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کچھ قسموں کا ذکر کیا. سورہ تین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اس کا ترجمہ تقریباً شاید ہر سامع کے ذہن میں ہوگا. میں تبرکن پڑھ دوں کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا ایک خاص پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، اس کی قسم. وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. یہ 5 آیتیں. لیکن ذرا غور فرمائیے گا، اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. ہے میرے ساتھ آپ؟ قرآن میں سے تقریباً ہر آیت میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اچھا، باطن بارہا عرض کر چکا ہوں اپنی مختلف مجالس میں الگ الگ زاویوں سے کہ باطن ہمارے مزاج سے طے نہیں ہو سکتا قرآن کا. یعنی کہ میرا موڈ یہ ہے تو پھر باطن یہ ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ قرآن کے باطن کے لیے قال الباقر و قال الصادق ہونا چاہیے. حجت خدا جب تک نہ کہے کہ قرآن کا باطن کیا ہے تو میرے اپنے مزاج سے قرآن کا باطن نہیں طے ہو سکتا. مجھے اچھا لگ رہا ہے تو قرآن کا باطن یہ ہے. نہ اس پہ حدیث سے بات واضح ہے. تو اب قرآن کا جو باطن ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ آیت 2 طرح سے سورہ بقرہ ہی میں استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک آیت کا اختتام ہے ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں صبر کی اہمیت کو بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یہ نہیں اختتام کیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن صبر کا جو مقام ہے، اگر کوئی صبر کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا مقام وہ ہے کہ اس کے پھر امام حسین علیہ السلام جنہوں نے صبر کے عالم میں اس نماز کو پڑھا. حسین کا جو سجدہ آخر ہے وہ افضل الصابرین بھی ہے، افضل المصلین بھی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. سب سے بڑے صبر کرنے والے بھی امام حسین ہیں، سب سے بڑے نماز گزار بھی امام حسین ہیں. جناب قمر جلالوی صاحب کے بقول ابھی محترم بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں زبان میں کوئی اشعار آ جاتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں کا کلام ہوتا ہے تو ان کو اصالہ ثواب بھی ہوتا ہے اور چند فکروں میں بات پہنچ جاتی ہے کہ جو آپ آدھے گھنٹے میں بیان کیجئے وہ 2 مصروں میں بیان ہو جاتی ہے. کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر، مولا علی کی نماز کی خاطر ایک معجزہ ہوا تھا. مسجد براسہ میں بھی ہوا ہے، مدینہ میں بھی ایک مقام پر ہے. مانا کہ نماز علوی کی خاطر کیا تھا؟ خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. علی کے لیے خورشید پلٹا تھا نا. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش
اللہ ہر شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. اللہ اکبر. یہ تو جو اسلام جا رہا تھا وہ پلٹا تھا امام حسین علیہ السلام کے سجدے سے. تو ذرا غور فرمائیے گا. مثلا اب قرآن میں جو آیت ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو, میں تھوڑا سا ظاہر اور باطن قرآن کا سمجھا دوں, پھر وہ تین زیتون پر آتا ہوں. اس کا ظاہر سامنے ہے کہ نماز اور صبر. ایک اور آیت استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ جو بار بار میں نماز اور صبر کہہ رہا ہوں, اصل میں قرآن کی جو ترتیب ہے وہ صبر اور نماز ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. ایک آیت اس کا اختتام ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی ترکیب کی آیت جس کا اختتام ایک اور انداز سے بھی ہے, وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. یقیناً یہ جو نماز ہے یہ سخت ہے. نماز ہر ایک کے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے, آسان نہیں ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, آپ غور کیجئے گا, نماز کا وقت ہو گیا, ہم اپنے گھر پر ہیں. رمضان میں تو خیر رمضان کی خاص برکت ہوتی ہے, ورنہ یہ کہ گھر پر ہے تو جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں. ضروری کام تو خیر کیا, اب کوئی کام کون سا ضروری ہے جو نماز سے بھی زیادہ ضروری ہو, لیکن ضروری کام چلو دنیا کے حساب سے بھی کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو انسان کو ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ رہا ہوں. ورنہ یہ کہ میں ریلز ہیں, انسٹاگرام ہے, پتہ نہیں کس بات پہ, وہ آدھے گھنٹے تک بیٹھے ہوئے ایسے ہی بغیر کسی ضروری کام کے, لغویات میں. اب نماز کا وقت بھی ہو گیا لیکن اٹھنے کا دل نہیں کر رہا, نہیں اٹھ پا رہے. یعنی دل چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھتا ہوں, لیکن پھر 5 منٹ لیٹ, 10 منٹ لیٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے گزر گئے ویسے ہی لغویات میں, نماز نہیں ہو سکی. تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں نماز شب کی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز شب پڑھ نہیں پاتا, تو کیوں ایسا مولا؟ کہ لقد قیدت کا ذنوبک, جو دن میں گناہ کرتے ہو اس نے تیرے پیروں کو پکڑ لیا ہے رات میں نماز شب پڑھنے سے. تو کبھی انسان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حائل ہوتے ہیں, کہ اس کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ پھر اگلی عبادت انجام دے سکے. کبھی والدین کی نافرمانی ہے, کبھی قطع رحمی ہے, کبھی رزق حرام ہے, کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بندش آ جاتی ہے اس کے وجود میں, اس کی روح میں, اس کی روح قید ہو جاتی ہے. اس کو آزاد کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ بھی سادہ سی بات ہے. آپ توبہ کریں, صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر, اور اللہم صلی علی, سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. اس لیے کہ جب توبہ ہو جائے تو پھر وہ جو قید ہے روح, وہ قید سے آزاد ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ قدم آگے بڑھا سکے اور نماز کی سعادت یا کسی عبادت کی سعادت نصیب ہو سکے. اور آپ یاد رکھیے گا اور اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ جہاں کہیں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی توفیق کو حاصل کیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اگلی توفیق عطا نہ فرمائے. یہ طے بات ہے. آپ نے جب بھی کہیں کسی توفیق کو حاصل کیا, آپ خود محسوس کیجئے گا, کبھی آپ کو نماز میں لطف آیا, کبھی آپ نے اول وقت میں نماز پڑھی, ایسی نماز کہ آپ نے کہا کہ آج تو آپ خود اپنے آپ میں سوچئے گا, صبح کو کام ہوا تھا ایسا, کوئی ایک دن پہلے ایسا کام ہوا تھا, کیا کسی مومن کی مدد کی تھی, کیا کوئی خوش اخلاقی سے بات کی تھی, کیا والدین کے لیے کوئی خدمت کی تھی. یقیناً اس کی توفیق ہے. جب آپ ایک توفیق کو حاصل کرتے ہیں تو اگلی توفیق نصیب ہوتی ہے, اس کے بعد اگلی توفیق نصیب ہوتی ہے, پھر گناہ سے وہ توفیق رکتی ہے اور وہ توفیق پھر سے کھلتی ہے توبہ سے. ٹھیک ہے, یہ شریعت کا سادہ سا اصول ہے جو میں نے آپ خدمت میں عرض کر دیا, زندگی گزارنے کا اصول. غور کیجئے گا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اس کا ظاہر میں نے آپ کو سنا دیا کہ نماز سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا ہوا اللہ کے سامنے, جس کے دل میں خشوع ہے اس کے لیے اللہ نے کہا نماز سخت نہیں ہوگی, ورنہ اس کے لیے جس کا دل نہیں جھکا ہوا اللہ کے سامنے اس کے لیے نماز سخت ہے. اس کا ظاہر, اس کا باطن بھی ہے. میں نے اس کے باطن کے لیے قال امیر المومنین چاہیے. خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا باطن یہ ہے کہ الصبر ہوا رسول اللہ. صبر سے مراد یہاں رسول اللہ ہے, رسول اللہ سے مدد حاصل کرو. والصلاۃ یا اقام و ولایتی, اور نماز کا مطلب ہے میری ولایت کو قائم کر دینا. اللہ اکبر, ہے میرے ساتھ آ گیا نہیں؟ والصلاۃ اقام و ولایتی, اس کا باطن یہ ہے کہ مدد حاصل کرو رسول اللہ سے اور علی شر نبی طالب کی ولایت سے. اور پھر مولا نے اس کی مزید وضاحت ساکی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور جیسے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنا سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا اللہ کے سامنے, کہ ویسے میری ولایت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے. وہ سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل جھکا اللہ کے سامنے, وہی علی کی ولایت کا کلمہ پڑھے گا. سب نہیں پڑھیں گے. تو پھر مولا نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, محمد کو مان لینا آسان ہے, علی کو ماننا مشکل ہے. کیونکہ اللہ نے صبر کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر وہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو. نماز کے لیے کہا کہ نماز وہ نہیں پڑھے گا مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو, کہ نماز سے مراد میری ولایت ہے. باتیں سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح سے والتین والزیتون,
تین کی قسم، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. اب اس میں خود ایک میڈیکل سائنس کا ایک پورا باب کھل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قسمیں کھائی ہیں اور خاص طور پر اجناس کی قسمیں کھائی ہیں تو کیا تعلق ہے انجیر اور زیتون میں؟ کوئی نہ کوئی تعلق ہے کہ دونوں کی قسم ساتھ کھائی ہے. مثلا کیوں نہیں کہا وہ تمر و زیتون، کھجور کی قسم اور زیتون کی قسم؟ کیوں کہا انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس میں اب طب کا پورا ایک باب کھلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں دو اجناس کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے میڈیکلی. بات واضح؟ وہ تین و زیتون وہ طور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہ حاضل بلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم. اچھا اس میں آپ کو کوئی ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں بے ربط باتیں تو ہم بھی نہیں کرتے، کوئی آپ بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بے ربط بات تو نہیں کر رہا. مثلا میں آپ کے سامنے کبھی سیب کی بات کروں، کبھی امرود کی بات کروں، کبھی کسی پہاڑ کی بات کروں، کبھی کسی شہر کی بات کروں، پھر ایک بات کہوں، اس کی قسم، اس کی قسم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، پہاڑ کی قسم، شہر کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. تو کوئی تعلق تو ہوگا نا آپس میں، بے ربط تو ہو نہیں سکتا. جب اس کا جو تعلق ہے عرض کرتا ہوں، پھر تقریباً شاید یہی آج کی محنت وصول ہو جائے گی انشاءاللہ. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا. وہ جو درخت تھا جنت میں، روایت میں کہ انجیر کا درخت تھا. اچھا اس درخت کا بھی ایک باطن ہے. اب میں اگر اس باب میں چلا گیا تو پھر ایک اور باب شروع ہو جائے گا. اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ ایک رشک اور حسد کا بھی درخت تھا. یعنی اس کا باطن یہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے بڑھ کے مقام عطا کیا. تو وہ چاہتے اللہ اکبر مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. سبحان اللہ. رات کے اس پہر آپ حضور سماعت فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بات ایک موضوع تک بڑھ کے نتیجے تک پہنچ جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اس درخت کے پاس. وہ چاہتے تھے کہ اس مقام آل محمد علیہ السلام کو حاصل کریں. آدم نہ حاصل کر سکے، آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہ حاصل کر سکے؟ آدمی کی کیا اوقات ہے؟ ابھی باب فاطمہ لیاقت آباد امام بارگاہ وہاں مجلس پر کہا رہا ہوں تو ایک مصرع میں نے وہاں کہا تھا، کچھ مومنین وہاں سے نظر آ رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ اس بات کو میں دہراؤں تھوڑا سا پھر آگے بڑھوں. دیکھیں کون ہے علی بن ابی طالب اسلام کے سامنے اور کون برابری کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت انیس رحمۃ اللہ علیہ نے دو مصرے کہے، میں کہتا ہوں اس میں بات کو انہوں نے سمیٹ دیا پورا. کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. پہلا مصرع سمجھیں گے تو دوسرا سمجھ میں آئے گا. کہتے ہیں علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے نا، اس پہ بہت سارے دور ہیں. اس میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. علی کے لیے سورج پلٹا ہے تو علی کی ولایت تو فقط انسانوں پر تو نہیں ہے نا. تو خورشید فلک آسمان کا سورج عکس دور تاج علی ہے. علی کے سر پہ جو ولایت کا تاج ہے اس میں بہت سارے دور ہیں، ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. اے میرے ساتھ پہنچ گیا؟ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. پھر سے کہتا ہوں، خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. کیا مل کے سلام دے دو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. تو آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ آپ ایک خاص درخت کے قریب نہیں جائیے گا. اچھا اس کا ظاہر کیا؟ انجیر کا درخت تھا وہ. تو انجیر کی قسم، ہاں بات پہنچ رہی ہے آپ تک. وہ تین و زیتون، زیتون کی قسم. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو وہ طوفان کہاں تک ہے، اس کے بعد آخر میں پناہ گاہ کہاں ہے، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو حکم دیا، کبوتر کو یا فاختہ کو، مختلف روایات ہیں. تو پرندہ گیا اور اپنے منقار میں، اپنی چونچ میں ایک پتی لے کر آیا بتلانے کے لیے کہ کہاں پر خشکی ہے. وہ تھی زیتون کے درخت کی پتی. زیتون کی قسم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا کر اللہ سے گفتگو کرتے تھے؟ طور سینا پر. طور سینا کی قسم. وحاذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم. حضور مکرم جہاں زندگی گزار رہے ہیں، مکہ مکرمہ کی قسم.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ زمانہ آدم کی قسم، زمانہ نوح کی قسم، زمانہ موسیٰ کی قسم، زمانہ محمد کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا ہے۔ یہ رب سمجھ میں آ گیا اب؟ یہ بے ربط بات نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہاں جی، اس کا ایک ظاہر ہو گیا، پھر اس کا ایک اور باطن ہے۔ باطن یہ ہے کہ امام ہی نے فرمایا التین والمدینہ، تین سے مراد شہر مدینہ کی قسم، والزیتون مقام امام حسین علیہ السلام کی قسم، وطور سینین، یہ جو طور سینا تھا یہ کہاں پر تھا؟ کہتے ہیں کہ نجف اشرف، اس مقام کی قسم، طور سینا پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ دکھلائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، تمہیں کیا دکھلاؤں گا؟ اللہ دکھلائیے، کہا نہیں دیکھا جا سکتا، لن ترانی یا موسیٰ، تم سے تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر یہ اصرار کر رہے ہیں تو ان میں سے جو 40 ہیں ان کو لے کر آؤ، پھر ایک نور ظاہر ہوگا، جب وہ نور ظاہر ہو جائے اسے یہ دیکھ لیں تو پھر کہنا کہ اللہ کو دکھلاؤ، پہلے اسے تو دیکھو، ضبط تو کرو اسے۔ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی بن ابی طالب کے کچھ خاص شیعہ عرش پہ خلق کیے، ان کا نام رکھا ہے کروبیین۔ کروبی کا نام سنا آپ نے؟ کروبیین۔ ان میں سے ایک کروبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ طور سینا پر اپنے نور کا جلوہ کرے۔ یہ مولا علی کا نور نہیں تھا وہاں پر؟ تو جیسے وہ نور جلوہ گر ہوا تو تمام وہ جو تھے وہ تو مر گئے، وہ تو وہ اس کو ضبط ہی نہیں کر پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ تو بقول شاعر کے شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ۔ بھائی آپ غش کھا گئے نا، آپ کو شوق تھا، بھائی شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ ایک صلوات یہاں سے وہاں تک بھیجیے گا، مولا حیدر کرار علی ابی طالب علیہ السلام پر۔ بات تمام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شکریہ۔ یا علی حیدر کرار، ماشاءاللہ۔ طور سینا سے مراد ہے کوفہ۔ امام نے فرمایا اس کا باطن ہے شہر کوفہ کی قسم۔ کوفہ سے مراد ہے نجف اشرف گویا۔ بات واضح؟ اس لیے کہ نجف اشرف میں بھی ایک پہاڑ ہے، وہ بلندی پر ہے، اور نجف اشرف میں بھی مقام ہے۔ وقول حضرت علامہ اقبال، انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اس کو لکھا ہے۔ حضرت ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ تھا کہ جب مصر سے ایک بڑے عالم نے ان کو خط لکھا تھا، اس کی تفصیل میں کبھی امام زمان علیہ السلام کا ذکر اور ان کی مجلس میں ہوئی تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ فقیر، لیکن ابھی اتنا سن لیجئے کہ ایک مصر کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خط لکھا تھا حضرت ابو الحسن اصفہانی کو، اور یہ لکھا تھا کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے امام مہدی پر تو کیا آپ میری ملاقات کروا سکتے ہیں ان سے؟ تو عجب، انہوں نے پتہ نہیں کیا اعتماد تھا ان کو امام پر، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا خط میں لکھو کہ آؤ میرے پاس، میں ملاقات کرواؤں گا۔ اس کے بعد وہ پہنچے، نجف اشرف پہنچے حضرت ابو الحسن اصفہانی کے پاس، ان کے بیٹے کے ساتھ وہ لے گئے انہیں وادی السلام۔ وادی السلام میں ہے کہ مقام امام زمانہ، میں نے اس کی زیارت کی، اس مقام کی۔ بعض مومنین جاتے ہیں، بعض نہیں جا پاتے، لیکن حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کی جہاں قبر ہے نا، وہاں سے آپ آگے اور تشریف لے جائیے، مقام امام صادق علیہ السلام بھی ہے، مقام امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے۔ مقام امام زمانہ علیہ السلام پر وہاں ایک حجرہ بنا ہوا ہے، تو وہاں حضرت ابو الحسن اصفہانی لے کر گئے ان عالم کو، اور پھر ایک نور ایسا چمکا اس حجرے میں کہ خود عالم کے بیٹے کی گواہی، وہ بھی ساتھ میں آئے تھے ان کے ساتھ مصر سے، کہ انہوں نے صدا بلند کی ایک، اور پھر میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ غش آیا ہوا ہے میرے بابا کو، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ زمین حجت خدا سے خالی رہ نہیں سکتی. آج بھی علی کا غبار زندہ ہے جن کی میں نے زیارت کی ہے. مولا امام زمان السلام کا نور دے کر وہ غش کھا گئے تھے. لہذا اقبال نے لکھا ہے، یہ کیا دو مصرے ہیں، کہتے ہیں کہ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل. میرے ساتھ چلیں گے تو مزہ آئے گا. ہاں، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. نجف میں بھی کوئی ہے مقام ایسا غش کھا کے گرنے والوں کا، ہے کوئی حرم وہاں پر ایسا. آئے کیا عرض کرو. دیکھیں جب مولا علی کے حرم میں جائیے تو زیارت تو آپ پڑھتے ہیں. اگر آپ کے کوئی وہاں پر نجفی طالب علم کوئی عالم دین دوست ہیں تو ان سے آپ ریکویسٹ کیجئے گا، ایک الگ لطف وہاں بھی آئے گا. البتہ اس کو تھوڑا سا حرم میں خلوت ہو تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زری مطہرز کے اوپر کچھ اشعار لکھے ہوئے خود زری پر، یعنی وہ اتنے معتبر اشعار ہیں کہ مولا علی کی زری پر لکھے ہوئے. ان اشعار میں سے جو پہلا اس کا مصرع ہے وہ یہ ہے کہ میں کیا عرض کروں، اس میں یہ ہے کہ اے علی اگر آپ کا نور صلب آدم میں نہ ہوتا لما قیل للملائکۃ لآدم اسجدوا، تو پھر ملائکہ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ مولا علی کی ذریعے پہ لکھا ہوا ہے. میں نے کیا کہا ہے میرے ساتھ آگے نہیں. اچھا میں چاہتا ہوں عربی کا جو شعر ہے اس میں بھی قافیے کی رعایت رہے تو آپ اس کو لطف کو محسوس کریں. اس جدو کا مطلب ہے سجدہ کرو. ملائکہ کو نہ کہا جاتا اس جدو لما قیلا، ملائکہ کو نہ کہا جاتا للملائکۃ، آدم کو اس جدو سجدہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ ولولاک، اگر آپ نہ ہوتے. اچھا لولا علی تو سن رکھا ہے نا، علی نہ ہوتے تو بڑے بڑوں نے کہا تھا، اس کا ترجمہ تو معلوم ہے نا. ولولا اگر اے علی آپ نہ ہوتے تو ما قال قائل، نہ میں کہہ پاتا نہ کوئی کہنے والا کہہ پاتا لمالک یوم الدین ایاک نعبد، مالک یوم الدین کو کوئی ایاک نعبد کہنے والا نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کوئی الحمد تک نہ پڑھ پاتا، دین ہی نہ رہتا، شریعت ہی نہ رہتی اگر آپ نہ ہوتے. ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدوا، اور آپ نہ ہوتے تو کوئی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد. یہ شعر وہاں لکھا ہوا ہے جس کو فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر مولوی انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک کی شد آدم سے علی شد، آدم چوئی کی قبل و مقصود علی بود. کہتے ہیں جب سے زمین و زمان ہے تب سے علی ہے، جب سے مکین و مکان ہے تب سے علی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو کہا گیا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، آدم چوئی کی قبل و مقصود علی بود. آدم تو فقط قبلہ تھے، نیت میں علی بن ابی طالب تھے، اس لیے کہ علی کا نور تھا آدم کے صلب میں. آدم تو یہ قبلے و مقصود علی بود. اگر تعجب ہو رہا ہے تو مولا علی کے ذریعے پہ جانا اور یہ شعر پڑھنا تو پھر یقین آ جائے گا. آگے تو مولوی نے تو اور بھی آگے لکھا ہے. یہ مولوی وہ نہیں کہ جو آپ کسی کو مولوی صاحب کہتے ہیں، یہ فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں استاد زر ساز بداؤد علی بود، ہم یونس ہم یوسف ہم ہود علی بود. کہ داؤد علیہ السلام کو زرا سکھلانے والے بھی علی تھے، اور یونس بھی علی تھے، تو یوسف بھی علی تھے، تو ہود بھی علی تھے. اور وہ جو حضرت سلیمان کے ہاتھوں میں انگشتری تھی اس میں ایک نگینہ تھا، اس نگینے میں نور خدائی کے در عبود علی بود. اس میں بھی جو ایک نور خدائی تھا وہ بھی نور علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن. وہ آپ کو فقط ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایسی شاعری ہوتی ہے، بہت زیادہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے عربی اور فارسی زبان میں، آپ کو معلوم نہیں ہے. آدم چوئے کی قبلے و مقصود علی بود. پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے تو فوراً انہوں نے حضرت مریم کی گود میں بات کی ہے نا، عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت. عیسیٰ جیسے ہی وجود میں آئے تو فوراً گفتگو کرنے لگے. نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. نطق و فصاحت کے در عبود علی بود. جو عیسیٰ علیہ السلام میں نطق و فصاحت ہے وہ بھی علی ہے. پھر کہتے ہیں ایک منزل رہ گئی ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. پھر کہتے ہیں آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. عشق کی زبان کو آپ سمجھتے ہیں، فارسی پوری نہیں سمجھ پائے تو عشق کی زبان کو سمجھ ہے نا. آن شاہ معراج کے اندر، آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج با احمد مختار کی
تو بھائی واضح ہوا وطور سینین، طور سینا کی قسم یعنی خاص کوفہ میں مقام ہے اس کی قسم. یہ امام نے فرمایا باطن اس کا یہ وحاذا البلد الامین، اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بیسٹ پاسبل جو اس کی کریشن ہو سکتی تھی وہ خلق کیا. اب آپ اپنی عظمت کو سمجھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت عطا کی ہے نا، ہر حیوان کو اللہ تعالیٰ نے ہاریزونٹل خلق کیا ہے، آپ کو ورٹیکل خلق کیا ہے. تقریباً جتنے حیوان ہیں جو وہ کھانا کھاتے ہیں تو زمین پر جھک کے کھانا کھاتے ہیں، سر جھکا کے کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو. بلی ہے حرام گوشت ہے پھر بھی وہ سر جھکا کے کھائے گی، اور بھیڑ ہے بکری ہے گائے ہے سر جھکا کے کھانا کھائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر جھکنے نہیں دیا کھانے کے سامنے، آپ کو وہ ہاتھ عطا کیا کہ آپ کھانے کو اٹھا کر اپنے دہن تک لے کر آپ کا سر نہیں جھکے گا، وہ بلند ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ اسراء میں ہم نے بنی آدم کو عزت و کرامت و شرافت عطا کی ہے. مسلمان نہیں کہا یہاں پر، ہر آدم کی اولاد کو یہ آپ کی ڈگنیٹی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، اسے پاکیزہ رزق عطا کیا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے بنی آدم کی کرامت کے بعد فوراً پاکیزہ رزق کا ذکر کیا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب تک رزق پاکیزہ رکھو گے تب تک کرامت باقی رہے گی. کرامت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. اگر تم نے حرام اور حلال رزق کی تمیز چھوڑ دی تو پھر تمہیں حیوان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر آپ نے کبھی بھی حیوان کو دیکھا یہ چیک کرتے ہوئے کہ پاک کھا رہا ہوں یا نجس کھا رہا ہوں؟ جی نہیں ہے. اچھا حیوان میں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ پاک کھا رہا ہوں نجس کھا رہا ہوں، اور یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ کس کا حق ہے کس کا حق نہیں ہے. پونڈز وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر بہت ساری بطخیں ہوتی ہیں، آپ جائیے وہاں پر روٹی کا کوئی ٹکڑا پھینک دیجئے تو جتنی بھی ہیں 20 25 30 وہ ایک ساتھ اس پہ جھپٹ پڑیں گے، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کون بھوکا ہے کس کا حق ہے، کس کے پاس زیادہ تھا کس کے پاس کم تھا. یہ تصور نہیں ہے. تو اگر انسان بھی ویسے حیوان کی طرح بن جائے تو جو بنی آدم کو کرامت عطا کی نا وہ کھو دے گا انسان. آپ کی کرامت اس بات میں کہ آپ یہ لحاظ رکھیں کہ کس کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پہنچانا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ ہم نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. رزق کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ کوئی زیادہ میں اس کو ایک ڈیوٹی دی اللہ نے. ڈیوٹی دی ہے کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِ مَا لَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. جن کے پاس زیادہ آیا تھا ان تک پلٹاتے کیوں نہیں جن کے پاس کم آیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ استعمال میں یوزیج میں سب برابر ہو. تقسیم رزق میں فضیلت ہے، استعمال رزق میں نہیں ہے. کچھ فلسفہ جس میں بات کر رہا ہوں، استعمال رزق میں سب برابر ہے، اس کا بھی حق ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کیا کہنے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے محترم جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے بڑے قریب تھے تو ان سے استفادہ کرتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. وہ معمولاً اس قسم کی جب آیت میں جب یہ موقع آتا تھا وہ کہتے تھے، ایک مثال دیتے تھے. اللہ نے نہیں کہا کہ تم دیتے کیوں نہیں رزق کا، پلٹاتے کیوں نہیں. فرق ہے دینے میں اور پلٹانے میں. دیکھیں میرا سوال یہ، آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے؟ آپ آئے ہیں پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ گھر. پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے نا اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا رزق دیتے کیوں نہیں، کہا پلٹاتے کیوں نہیں. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں رزق اصل مقام تھا وہ آیا تمہارے پاس، پلٹاؤ. یہ ہے بنی آدم کی کرامت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا. تو آپ کی جو ایک ہیومن ڈگنیٹی ہے نا، انسانی شرافت و کرامت بحیثیت انسان، میں تو ابھی مسلمان بھی نہیں کہہ رہا، میں تو ابھی مومن بھی نہیں کہہ رہا، انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت و کرامت ادا کی، اس کو باقی رکھے. پھر مسلمان تو بہتر انسان کو کہتے ہیں اور مومن تو بہتر مسلمان کو کہتے ہیں. پاکیزہ رزق پہ بات آئی، آخری فقرہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. کتنا پاکیزہ رزق ہوگا ابو طالب کے گھر پر کہ اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے انسان کو ابو طالب کے دسترخوان پر بٹھایا. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ اکبر. میں کچھ بات بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا پاکیزہ رزق کھاؤ. جو دنیا کا سب سے افضل انسان تھا اس نے ابو طالب کے گھر کا رزق کھایا. کیا یہ والی بالکل آخری منزل پر بات آ گئی. اللہم صلی علی ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر بٹھایا محبوب خدا. اس دسترخوان کی شرافت کیا ہے کہ جو پل جائے یہاں پر یا نبی بن جاتا ہے یا امام بن جاتا ہے.
یہ والی جی. اور یاد رکھنا ابو طالب علیہ السلام سے تو دشمنی ہے نا. اچھا پتہ نہ کیوں دشمنی ہے؟ علی کے باپ سے دشمنی ہے. بات تو یہی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بس اگر پہنچ سکا تو آنا یہاں پر. ایسے وصول ہو جائے گا کہ جو خستگی بھی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اب مجھے آپ جانتے ہیں کہ ایک اور جگہ نوکری کے لیے جانا ہوتا ہے کچھ میڈیا پر. تو عزیزوں, ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا وہ فضیلت کی دشمنی ہے. ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا وہ فضیلت کی دشمنی ہے. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کیا بات. کافر تو بہت سونے پالے, جو کافر تھے وہ کافر ہی پالتے رہے. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں میں یہاں پر. جو کافر تھے وہ کافر پالتے رہے, اور جو اپنے زمانے کی حجت تھا وہ اپنے زمانے کی ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ کیا بات کرو گے؟ لیکن بی بی خدیجہ السلام علیہا اور حضرت ابو طالب السلام کے حوالے سے گفتگو کی تو میں چاہا کہ گفتگو کا اختتام یہاں پر میں نے اپنا فرض سمجھا اس بات کو کہ کیا پاکیزہ مال ہے بی بی خدیجہ کا کہ وہ وجدہ کا والن فاغا وہ وجدہ کا عائلن فاغنا. آپ مفلس تھے, تنگدست تھے, میں نے غنی بنایا. غنی بنے حضرت خدیجہ کے مال سے, پلتے رہے ابو طالب کے دسترخوان پر. دونوں کا رزق کتنا پاکیزہ ہے. اللہ نے کہا آپ یتیم تھے میں نے پالا, آپ تنگدست تھے میں نے آپ کو غنی بنایا. 4 حصے خالی ہیں قرآن میں کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے. ایک مصطفیٰ مجھے بتلاؤ پورے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام علی نبینا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام بہت بڑا عظیم مقام ہے ان کا. العظم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا, پورے قرآن میں بتلائی کہ اللہ نے کہا آپ نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا. اللہ کے حکم سے, لیکن پھینکا موسیٰ نے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ سے عصا گیا نا یہ میرے ہاتھ سے گیا. مصطفیٰ کے لے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں پھینکی آپ نے تھوڑی پھینکی ہے. ایک منزل پر آ گیا ہوں, دیکھیں وہاں تک مومن موجود ہے, میں توجہ چاہتا ہوں. یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے پھینکا نا یہ ہم نے پھینکا ہے. ما رمیت, آپ نے نہیں پھینکا, ولکن اللہ رمی, اللہ نے پھینکا. الم یجد کا یتیمن فآوی. ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہا آپ یتیم تھے تو میں نے پالا. مصطفیٰ یتیم تھے میں نے پالا. اللہ نے تو ڈائریکٹ آ کے پالا نہیں, پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے. آج میں کوئی کنٹروورشل بات بھی نہیں کر رہا کہ کوئی اختلاف ہو کہ اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسی اور نے پالا تھا. نہیں, پہلے حضرت عبد المطلب نے پالا, پھر ابو طالب علیہ السلام نے پالا. اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اس میں تو تاریخ میں کوئی دوسرا نام ہے ہی نہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے پالا. اچھا, مال بھی عطا کیا, ایک ہی ہستی کا ذکر ہے. وہ وجدک عائلا فاغنا, آپ تنگدست تھے میں نے غنی بنایا. تو جو کافر تھے انہوں نے کافروں کو پالا. جو اپنے زمانے کی حجت ہے, جو انبیاء کا وسیع ہے. ایمان ابو طالب پہ بات نہ کرو, عصمت ابو طالب پہ بات کرو. جو انبیاء کا وسیع ہے اس نے اپنے زمانے کی حجت کو پالا. دو میں سے سن لو بات, حضرت ابو طالب سے جائے گی امام زمانہ تک. ہے میرے ساتھ, ہے میرے ساتھ. کہتے عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. عمران نے تھا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگلے مصرے میں احسان کا صلہ اللہ نے عطا کیا. کیسے عطا کیا؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ علی حیدر کرار کے نعرے سے وقت مل جائے گا. بات ایک بہت حساس مرحلے پر آ گئی. پاکیزہ رزق پر بات ہو رہی تھی. جب تک رزق پاکیزہ رکھو گے کرامت انسانی رہے گی. جب رزق پاکیزہ نہ رہا، اچھا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دو. رزق پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ نہیں خالی مولانا ہم تو شراب تھوڑی بیچ رہے ہیں، ہم سود تھوڑی کھا رہے ہیں کہ ہمارا رزق پاکیزہ نہ ہو. اچھا وراثت میں حق دیا تھا بھائی اور بہن کو، نہیں دیا تھا تو پھر رزق پاکیزہ نہیں رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقط سور کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، حرام کے مال سے بکری کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ حرام کا مال کسی میں شامل ہے، قرض لے کے کھا کر دیا نہیں جی. تو پھر یہ جتنا حرام مال ہمارے شامل ہو جاتا ہے، کسی کا غصب کر لیا کسی کے لیے، نہ یہ اجازت نہیں اس کی. تو جب تک آپ اپنے رزق میں طہارت رکھیں گے اس وقت تک کرامت باقی رہے گی. انسانی کرامت. کرامت کا مطلب یہاں معجزے والی کرامت نہیں ہے، کرامت یعنی ڈگنیٹی، سینٹیٹی، وہ باقی رہے گی. تو کتنا پاکیزہ ہوگا ابو طالب علیہ السلام کا دسترخوان کہ اللہ نے اپنے سب سے با کرامت نبی کو ابو طالب کے دسترخوان کا مہمان بنایا. کیا آپ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہیں گے، انہی کے یہاں سے رزق کھائیں گے؟ تو اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عمران نے احمد مختار کو پالا، بات رکی بھی ہے. سرکار نے پھر کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ترتیب ہے میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کرار نے، اب اگلا مصرع اتنا سادہ اور آسان ہے کہ آدھا میں کہوں گا آدھا خود آپ کہہ دیں گے. عمران نے احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. یعنی کیا؟ ہر دور کے سردار نے ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. اللہ کا نظام تو یہی ہے، اللہ کا نظام تو یہی ہے. حسنین کریمین وہ ہیں ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے مولا علی السلام کے گھر پہ، تو مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو. امام حسین کے گھر میں امام زین العابدین. دیکھیں آپ نے حیدر تو کہا ہے، لیکن ابھی بہت گنجائش ہے کہ یہ بہتر ہو سکے تو میں آپ کو چانس دے رہا ہوں آخر تک جاتے ہوئے کہ امام زین العابدین کے گھر میں بولتے رہے امام باقر علیہ السلام. امام باقر علیہ السلام کے گھر میں امام صادق علیہ السلام. امام صادق کے گھر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. امام موسیٰ کاظم کے گھر میں امام رضا علیہ السلام. امام رضا کے گھر میں امام تقی. امام تقی کے گھر میں امام علی نقی. امام علی نقی کے گھر میں امام حسن عسکری. امام حسن عسکری اسلام کے گھر میں امام زمانہ علیہ السلام. ایک مل کے صلوات پڑھو محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. محمد علیہ محمد. سوال آخری، امام حسن عسکری علیہ السلام 5 برس کا سن تھا امام زمانہ کا کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. اب امام زمانہ علیہ السلام کو کون پال رہا ہے؟ کس کے مقام پر، کس کے دسترخوان پر؟ کوئی اور تو سمجھ میں نہیں آتا. اب میں کچھ کہنے لگا ہوں، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ عمران نے تو احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے. مہدی کو یہاں سے اس سے بہتر ایک صلوات امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر بھیجے محمد علیہ محمد السلام. سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان. جی یہ بی بی خدیجہ کے دسترخوان کی تاثیر ہے. وہ پاکیزہ رزق اور مال جی نسلاً بعد نسلیں آتا رہا اور منتقل ہوتا رہا. عمران نے تھا
احمد مختار کو پالا. ہائے ہائے ہائے. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے. ہاں اللہ کا تو نظام یہی ہے. دیکھو ابو طالب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ وہ مکہ چھوڑ دیں, ہجرت کریں. یہ در حقیقت محسوس کر سکیں ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ کا اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم دینا, یہ خاموش خراج عقیدت ہے ابو طالب علیہ السلام کو. یہ بات پہنچی, میں نے کیا عرض کیا. یعنی اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ پر ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے. ہم یہاں پر کسی کا احسان نہیں لیں گے. ہم صرف ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے, صرف خدیجہ کا احسان ہے بس. سلام اللہ علیہ. یہ دونوں ہستیاں دنیا سے چلی گئی, عام الحزن قرار دیا کہ مکہ چھوڑ دیں. اب مکہ آپ کے رہنے کے قابل, آپ مکہ چھوڑ دیں. لیکن مکہ میں آپ کے جو حمایتی مددگار تھے وہ چلے گئے. اب ایک نصیر کو لے, سلطان النصیرہ, اسے اپنے بستر پر سلائیں. وہ بھی ابو طالب کا بیٹا سویا اور ہجرت کر جائے. ہاں تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, حسنین کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے. مہدی کو حجابوں میں کون ہے خدا متعال کے علاوہ. سبحان اللہ. بات تمام ہو گئی. آپ غور فرمائیے, حتیٰ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر امام زمانہ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا, اس طرح سے کہ دعائے ندبہ, دعائے ندبہ میں مولا امام زمانہ کا تعارف ہے, یبن خدیجۃ الغراء, اے فاطمہ کے بیٹے, اے مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے, اے حسن و حسین کی آل اور اولاد, ان کے بیٹے فرزند. اور پھر کہا کہ یبن فاطمۃ الزہرا و یبن خدیجۃ الغراء. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کہاں کہاں اہل بیت علیہ السلام نے یاد رکھا اپنی جدہ کو. امام حسین عاشور کے دن خطبہ دیں تو یاد رکھیں, کہیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. یہ امام حسین نے فرمایا ہوا. امام زین العابدین خطبہ دیں دربار شام میں, یاد رکھیں کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. امام زمانہ علیہ السلام دعائے ندبہ کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. یہ احسان ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. اور اگر آپ کہیں پر بھی کوئی تنگ دستی محسوس کریں, ایک سادہ سا عمل کر لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی تنگ دستی کو دور کیا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے, تو ہماری آپ کی مفلسی کیوں نہیں دور کرے گا بی بی خدیجہ کے ذریعے سے. آپ فقط ایک صلوات کی تصویر نکالیں, بی بی خدیجہ کو ہدیہ کریں. آپ یقین فرمائیے صلوات کیا ہے, بی بی خدیجہ کی بیٹی ہی پر تو صلوات ہے. ایسے ہی تو ہے. وسعت رزق کی نیت سے مل کے صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد و محمد. اور میرے لیے ایک سعادت ہے کہ عزا خانہ زہرا وہ عزا خانہ کہ جو بی بی خدیجہ کی بیٹی کے نام سے منسوب ہے, اس میں ذکر ہوا بی بی خدیجہ کا بھی, حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی, سرور کائنات کا. سارا دین تو بی بی خدیجہ کے گھر میں ہے. دین نام ہے خدیجہ کے شوہر کا, خدیجہ کی بیٹی کا, خدیجہ کے داماد کا, خدیجہ کے نواسوں کا. پورا دین ہی یہی ہے. بس عزیزوں, تو میں نے مناسب سمجھا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر تو ہوا مجلس میں, لیکن جب منزل مصائب آئے تو میں ایک بھائی کی مجلس کا اہتمام کیا ہے, تو میں حسین کے عباس کے مصائب کو تھوڑے سے پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. اللہ اکبر. بات واضح ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام جو حسین کا سب سے بڑا آسرا اور سہارا ہے کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین. عباس دنیا سے رخصت ہوئے تو شکستگی کے آثار حسین کے چہرے پر نمایاں تھے. یہ مختل کا جملہ ہے. اللہ اکبر. کسی اور شہید کے لیے ایسی کیفیت نہیں ہے کہ شکستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹوٹ کر بکھر گیا ہو نا جس کا چہرہ, ویسے آثار تھے جب عباس کے لاشے پہ پہنچے اب عبداللہ علیہ السلام. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بھائی کو تعزیت پیش کروں, اس بھائی کے ذکر سے کہ جس جیسا بھائی اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ حسین جب عباس کے لاشے پہ پہنچے تو غازی نے کہا ابھی کچھ رمق باقی تھی, فرمایا کہ مولا میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا, خیمے میں نہ لے جائیے گا. یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ گویا عباس نے کہا کہ بچوں سے پانی کا کہہ کر آیا تھا تو نہ لے جائیے گا میرا لاشا, لیکن شاید غازی کے دل میں خیال آیا ہو کہ وہ حسین کا لاشا اٹھانے والا تو کوئی نہیں ہوگا, تو میں اپنے آقا کو کیوں زحمت دوں, میرا لاشا یہیں پر رکھا رہ گیا.
نام ابوالفضل عباس علیہ السلام پر ہماری جانیں قربان ہو. چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر مصائب ہو جائے اس کیفیت میں. آپ سب ماشاءاللہ پہلے ہی ذکر پر ابھی آغاز ہوا اور بین الحرمین گویا کیفیت محسوس ہونے لگی. ایک طرف غازی عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم. کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا ذکر کریں. یا اللہ. جب عرب شاعر نے شعر لکھا کہ یوم ابوالفضل استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امام حسین عباس کی پناہ میں تھا، تو شعر لکھ کر پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں مولا حسین کی توہین نہ ہو جائے. ارے حسین عباس کی پناہ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام و شاعری خواب میں اور آگے کا تو نے مرثیہ پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مولا مجھے حیا آئی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی توہین ہو جائے میں ذکر کروں. تو کہا نہیں، تو نے ٹھیک کہا. عاشور کا دن واقع وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. ہائے ہائے ہائے. دیکھو ہماری آپ کی بہنیں جب کبھی کوئی گھر میں مشکل ہوئی، مجھے خود گواہی کے ساتھ بتانا، مائیں بہنیں ہیں وہ فوراً پہنچتی ہیں غازی عباس کے علم کے پاس. کوئی حاجت ہوئی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل کا، مولا عباس کے حرم پہ، مولا عباس کے علم پہ جاؤ. ہر ایک مومن کے گھر میں کہیں نہ کہیں چھوٹا سا تو ادا خانہ ہوتا ہے نا. غازی کے علم پہ جاتی ہے، پھر فوراً امام بارگاہ آ کر سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ جب عباس کا علم لگا ہوا ہو وہاں جا کر دعا مانگتی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا اثر ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا اثر ہے. سکینہ کے دل کا سکون ہے عباس، زینب کے دل کی اللہ اکبر اللہ اکبر. لہذا بڑا ناز ہے ام البنین کو اپنے فرزند عباس پر، بڑا ناز ہے ام البنین کو عباس پر. اور میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرثیہ لکھا ہے اس میں جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا اور ماں کی لحد پر آئے تھے، تو ماں کی لحد پر آئے تھے، میں اس کا مفہوم عرض کر دوں. گویا میر انیس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا ماں کی لحد سے آواز آئی، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. فاطمہ کہہ رہی ہے حسین کو کہ مدینہ سے جا رہے ہو نا، ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے پیارے پر میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر. فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے نا، شکم غیر سے گوہے پر وہ میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی میں مزہ. عباس نے سر رکھا، فاطمہ کی لہر کے قدموں پائن کی عباس نے سر رکھا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کیا پکارا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو کہ اے عباس میرے حسین پر تم فدا ہو، میرے حسین کے لیے. اللہ اکبر. فقرہ کہتا ہوں یہاں پر، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، سیدہ کی صدا آئی میں تیری غربت پہ نثار. ہاں اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. اب سیدہ نے کیا کہا عباس سے؟ یہ پورے مسائل اگر آہ بھر کر یا زہرا یا عباس کہہ سکو تو بس مجلس قبول ہو جائے گی. آ کے میں تیری غربت پہ نثار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. زہرا کیا کہہ رہی ہے عباس سے؟ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے تیرے حوالے. میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا. جب عباس چلے تھے نا مدینہ سے حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، ام البنین نے بھی بلایا تھا. میری تقریر کے آخری جملے، ام البنین نے بھی بلایا تھا اور بلا کر یہ کہا تھا کہ عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا، بغیر حسین کے نہیں پلٹنا واپس. بغیر حسین کے واپس نہیں آنا مدینہ. لہذا جب یہ قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو بشیر یہ کہتا ہے کہ میں اطلاع دے رہا تھا بیویوں کو، تو وہاں جا کر مجھے کسی نے بتلایا کہ عباس کی والدہ تشریف لا رہی ہے. تو میرے دل میں خیال تھا کہ ان کے 4 بیٹے مارے گئے، ایک ماں کے 4 بیٹے، تو میں ایک ساتھ نہ بتلاؤں کہ 4 بیٹے مارے گئے. تو پہلے میں نے ایک بیٹے کی خبر دی، کہ آپ کا ایک بیٹا مارا گیا. ام البنین نے کہا اچھا یہ بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ میں نے سوچا کہ اچھا یہ اپنے بیٹے کی شہادت کا سن کر بھی حسین کا پوچھ رہی ہے. میں نے کہا کہ نہیں بی بی آپ کو 2 بیٹے مارے گئے. کہ اچھا بتاؤ حسین کی کیا خبر؟ میں نے کہا بی بی نہیں 2 نہیں اور بھی بیٹے مارے گئے. کہ اچھا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہتا کہ میں عباس کا نام نہیں لیا تھا، میں نے آخر میں کہا اے بی بی آپ کا عباس بھی مارا گیا.
تو بیوی کا جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کل محمد تحت الخضرا فدان میں ابھی عبداللہ حسین، میرے چار بیٹے کیا جو کچھ زمین آسمان میں ہے اسے حسین کو قربان ہو. آپ کو غصہ پیش کرتے ہوئے غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا آخری منزل پر آگے بات نہیں چاہتا تھا کہ دورانی مسائل کو لے کے بہرحال ذکر آ گیا. یہ شکر ہے مولا کا شکر ہے. دیکھو میں ابو البنین کے لیے مرثیے کے مصرے پڑھنے سے پہلے سلام اللہ علیہ یہ جملہ کہوں مختر میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسین پہنچے تھے نا عباس کا علم لے کر، دیکھو علم آ گیا علمدار نہ آیا جانتے ہو نا، تو جب حسین پہنچے تھے نا عباس کا علم لے کر تو کوئی بیوی کوئی بچہ مسائل فقط سنو نہیں سمجھو بھی اور پھر رو، کوئی پوچھ ہی نہیں پاتا تھا کہ عباس کہیں مارے تو نہیں گئے، نہیں پوچھا جاتا. اب حسین سے کہا بھی نہیں جاتا تھا کہ عباس سنا کر شانے کا درگاہ مارا کر. اب کہے کیسے حسین نے نہیں کہا عباس مارے، حسین کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، لہذا آئے خیمہ عباس پر. جانتے ہو خیمہ کہاں میں جہاں سب سے پہلے عباس کا خیمہ ہے، وہاں آ کر ستون گرا دیا مولانا عباس کا خیمہ نیچے گر گیا. کیسے سکینہ یہ خیمے والا باقی نہیں بچا. لہذا ام البنین عباس کی ماں کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے شانے قلم کیے، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر میں ڈھول مارا گیا. عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی ضرورت تھی تیرا شانے قلم نہ سکتا، جس کے دل میں یا حسین جتنا تھا میں کہتا تھا آخری میں کہ عباس تیری بات پر یقین نہیں آتا. لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں سکینہ متواتر ہو رہا، جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھین لی گئی عباس یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ تو زندہ ہوتا کسی کی ضرورت نہ ہوتی علی کی بیٹی کے سر سے چادر. حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے ایک شکر بھی بحق رفیق الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غم بھی دور فرما دے مولا. یہ غازی عباس کے نام کی تصویر 133 مرتبہ اللہ اکبر. میں نے ہر مقام پر جہاں رمضان میں مجھے موقع ملا نوکری کا تو میں نے ضرور کہا عزاداروں سے کہ جب بھی پانی سامنے آئے نا تو کہنا السلام علیکم. پانی عباس لینے گیا تھا واپس نہیں لے کر، بعد میں سکینہ تماچے کھا کر کہتی تھی چچا پانی نہیں چاہیے چچا. جب بھی پانی کو دیکھنا تو کہنا عباس کی بھتیجی سکینہ نے چلا حسین کے لیے اندر میں چلا مولا میں چند گھنٹے پیاسا میں اٹھا سے میرے پانی کی طرف ہوتی ہے. حسین کی بچے پیجے جانے سے کوبا سے شاہ سکے. سلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین